السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تریش کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بیلا اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے ہی آئمہ بیگم اسے گھور رہی تھی۔ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، اس لیے جب نائلہ بیگم نے انہیں دبے لفظوں میں ان دونوں کا الگ الگ کمروں میں رہنے کا بتایا تو وہ بیلا کے سر پر چلی آئی تھی، جہاں حسب توقع وہ اپنے پرانے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ جان سکتی ہوں میں؟ یہ اجازت نہیں ہے مہارانی صاحبہ، انہوں نے طنز کیا تو بیلا نے منہ بنایا تھا۔ کیا یار امی، کبھی کبھی تو آپ مجھے میری ساس لگنے لگتی ہیں اور میری ساس مجھے ماں لگنے لگتی ہے۔ حد ہے یار، سامان لینے آئی تھی اپنا، اور کیوں آنے لگی میں یہاں؟ وہ ان کے کندھوں کے گرد ہاتھ پھیلا کر کہتی ہلکے سے ہنستی تھی۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ساری رات اس کمرے میں اپنا سامان لینے کے لیے رکی رہی ہو۔ کیا بات ہے، نئی خبر سنائی تم نے مجھے کہ کچھ سامان لینے کے لیے ساری رات لگتی ہے میری بیٹی کو۔ انہوں نے پھر اس پہ گرفت کی تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ یار امی، وہ بے بس سی ہوئی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زارون رب سے حلیے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا تھا۔ اوہ سویٹ مدر ان لا، کیسی ہیں اور کیا تفتیش ہو رہی ہے صبح صبح؟ وہ مسکراتا ہوا کہہ کر بیلا کے پاس رکتا دونوں کو اپنے بازو کے حصار میں لے گیا۔ کوئی تفتیش نہیں چل رہی، بس یہی پوچھ رہی تھی کہ یہاں اس کمرے میں کیوں ہوں۔ اوہ ہو مدر ان لا، آپ بھی نا، اب میری بیوی اپنے میکے رہنے بھی نہیں آ سکتی کیا؟ اب وہ آئی میکے رہنے تو میں تو ٹھہرا جدی پشتی سن مرید، سو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے یہاں کھینچا چلا آیا۔ اب اس کے بغیر نیند نہیں آتی نا مجھے، وہ آنکھ دبا کر شرارت سے کہتا وہ دونوں کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ حد ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہاں نیند نہیں آتی تو یہاں آ جائے گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 ماہ ہو رہے ہیں شادی کو، مگر مجال ہے جو تم لوگوں نے ایک بھی بار میاں بیوی کی طرح کوئی کام کیا ہو۔ دونوں کو آفس سے فرصت ہی نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے کے دن ہیں، گھومو پھرو، شاپنگ پہ جاؤ، ڈنر باہر کرو، لیکن نہیں، خدا جانے کون سی بڈھی روح آسم آئی ہے تم دونوں میں۔ نائلہ بیگم نے بھی وہاں آتے دونوں کے لتے لیے تو اب ان کے سٹ پٹانے کی باری تھی۔ امی یار، آ جائیں وہ دونوں آج، تم دونوں کے ولیمے کا کہتی ہوں۔ ولیمہ ہو تو کچھ عقل بھی ہے، ورنہ تو گھاس چرنے گئی ہے۔ زارون کی بات کاٹتے وہ بے حد خفگی سے بولی تھی تو بیلا نے زارون کو گھورا تھا۔ کیا گھور رہی ہو ایسے؟ تم ذرا میرے ساتھ چلو، قسم خدا کا کہیں سے شادی شدہ نہیں لگتی ہو۔ چلو تمہارے لیے کچھ ڈریسز میں نے لیے تھے، ان میں سے کوئی پہنو اور ذرا ڈھنگ کا میک اوور کرو، آئمہ بیگم نے اسے اپنی طرف کھینچتے کہا تھا اور پھر اسے لیے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ زارون صاحب کان کو ماں کے چنگل سے چھڑوانے میں لگا ہوا تھا۔ نائلہ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں جا کر وہ بے نکت سنائی تھیں کہ زارون نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ یار امی بس کرے نا، یہ سب بیوی کی چاپلوسی میں شمار ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ شکوہ ہوگا کہ بیوی کے گوڈے لگا ہوئے۔ آپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں، وہ بے چارگی سے بولا تو نائلہ بیگم نے اس کے کندھے پر جھانپڑ مارا تھا اور پھر اپنی باتوں پر سختی سے عمل کرنے کو کہتی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ زارون ان کے جانے کے بعد مسکرا دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا، آپ نے کہا تھا کہ سیلا میری ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کا یہ نکاح روک لیں گے، مگر آپ شاید نہیں جانتے تھے کہ عبران بھائی زندہ ہیں۔ فہد نے فیروز صاحب کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ گئے تھے۔ میرے بس میں نہیں تھا فادی، ورنہ کیا تم دونوں کی خوشیوں سے زیادہ مجھے کچھ اس دنیا میں عزیز ہے؟ احد کے لیے بیلا کو مانگا تو وہ بھی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کرتا پھر فادی، معاف کر دو میرے بچے، انہوں نے بے بسی سے کہا تو فہد نے سرخ نگاہیں اٹھائے انہیں دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئے۔ احد کہاں ہے؟ میں نے ملنا ہے اس سے۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال کے کھڑا ہوا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا، ورنہ سیلا کو کھو دینا آسان تو نہ تھا۔ وہ پہلے بھی صبر کر گیا تھا، مگر جب سب کو یہی لگا کہ عبران بخت مر چکا ہے تو پھر کیوں وہ پیچھے ہٹتا؟ لیکن یہ اس کی قسمت کہ سیلا اس کے بخت میں نہ تھی۔ پتہ نہیں، شاید آفس اوور تھکے تھکے سے لہجے میں کہتے کراؤن سے ٹیک لگا گئے تھے۔ نظریں سامنے اپنے بھائی کی تصویر پہ تھیں، جہاں ان کی پوری فیملی تھی۔ ایک گمنام سا آنسو ان کی پلکوں کی دہلیز پر آ کر رکا تھا۔ میں وہیں جا رہا ہوں، اب اپنا مما کا خیال رکھیں، ہم دونوں آفس سنبھال لیں گے، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ 4 پیس میں نکسک سے تیار آفس کو رواں دواں تھا جب سگنل پہ کار رکی تھی۔ یہاں وہاں بیزاری سے نگاہیں گھماتے اس کی نگاہیں ایک دم ٹھٹکی تھیں۔ وہ فوراً سے پہلے کار سے نکلا تھا اور پوری قوت سے سامنے والے روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی یا پھر کار والا بھی اسے دیکھ کر اپنی سپیڈ سلو کر رہا تھا، مگر پھر بھی اگر وہ اس کار سے ٹکرا جاتی تو اسے خاصی چوٹیں لگ سکتی تھیں۔ فہد نے اس کے بازو سے دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے سائڈ پر جا گری تھی۔
فہد خود حواس باختگی سے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، مگر پھر ایک دم تیش سے اس لڑکی کا بازو دبوچ کر کھڑا کیا تھا۔ ہلکے جامنی کلر کے برقعے میں مکمل پردے میں ملبوس وہ لڑکی فہد کی سخت گرفت پہ تڑپ سی گئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، دماغ خراب ہے؟ وہ دھاڑا تو مقابل سہم کے سر چکا گئی تھی۔ میرا بیٹا مر جائے گا، مجھے جانا ہے، پلیز جانے دو۔ وہ تڑپ تڑپ کے روتی فہد کو بک کھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ فہد نے فوراً اس کا بازو چھوڑا تھا۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ کیا ہوا اسے؟ فہد نے نظریں اس کے جھکے سر سے ہٹاتے سڑک پر مرکوز کرتے پوچھا تھا۔ اسکول میں کسی لڑکے نے سر میں اینٹ مار دی، پرنسپل نے کال کی ہے۔ وہ دستانوں میں چھپے ہاتھوں سے نقاب کے اندر آنسو صاف کرتے بولی تھی اور قدم آگے کو بڑھا دیے تھے۔ آپ میرے ساتھ چلے، میں لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا سکتی ہوں، آپ کا شکریہ، وہ سخت لہجے میں کہتی قدم آگے بڑھا گئی تھی۔ تم میں غرور کس بات کا ہے؟ اس کے صاف انکار پر فہد کو غصہ آیا تھا۔ کسی بات کا غرور نہیں ہے سر، آپ یہ پیشکش کسی اپنی سوسائٹی کے لیڈی کو کریں، ہم مڈل کلاس لوگ ایسے پیشکش افورڈ نہیں کر سکتے، مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ وہ شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ فہد کتنی ہی دیر وہاں سے ہل نہیں سکا تھا۔ کچھ دیر بعد کوٹ کی جیب میں رکھا سیل بجا تو وہ یہاں وہاں دیکھتا اپنی کار کی طرف آیا تھا اور پھر آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ احد نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ کچھ دیر تک احد اس کے ساتھ ہی رہا، پھر ضروری کال آنے پر وہ چلا گیا تھا۔ اب پیچھے فہد بخت تھا، اس کی سرد مزاجی تھی اور اپنے لیے دعائیں خیر کرتے امپلائیز تھے جن کو احد رعایت دے دیتا تھا، مگر وہ فہد تھا جس نے رعایت دینے نہیں سیکھا تھا۔ سب سے غصہ دلانے والی جو بات تھی وہ تھی اس کی سیکریٹری جو چھٹی پر تھی اور تھی بھی لڑکی۔ واہ کمال تھا، وہ غصے سے سوچ کے رہ گیا تھا۔ اب کل صبح جب وہ آفس آئے گا تب کوئی میک اپ کی دکان اس کے استقبال کو موجود ہوگی۔ فہد نے بے بسی سے سوچتے دکھتا سر دبایا تھا۔ وہ جس فیملی سے تعلق رکھتے تھے وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی فیملی میں لڑکیاں تھیں ہی کتنی، صرف دو، بیلا اور سلا۔ بیلا ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی اور سلا ابائے میں، یہ تو ابراڈ جا کے اس نے جو چاند اپنی کلاس فیلوز کے توڑ دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ دکھ سے سوچتا تھا کہ یہ مسلمان گھرانوں سے ہی بلانگ کرتی ہیں۔ آج کل ہم مسلمان گھرانوں میں پردہ بس برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ وہ کوشش کرتا کہ اس کی نظر کسی بے پردہ لڑکی پہ نہ پڑے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلا کی آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی، مگر ساتھ بیڈ کی دوسری سائڈ خالی دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابران کہاں ہوگا، اس کے حقوق پورے کرتے وہ کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔ شاید محبت مرتی جا رہی تھی، اس کی پناہوں میں گزری راتوں کو سوچتے اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھری تھی۔ ہاں آسان تو نہ تھا وہ سب کرنا۔ ابران کو لگتا تھا کہ وہ نفس سے ہار گئی تھی، مگر وہ تو اپنی محبت سے ہار رہی تھی۔ جیا کے مشورے پر عمل کرتے وہ بس ابران کو خود میں الجھانا چاہتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ مقابل ابران بخت تھا، اس نے حقوق مانگے، اس نے پورے کر دیے، مگر ان سب میں محبت وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اپنی بربادی میں محبت ان کے سائے سے بھی دور جانا چاہ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سسکی تھی، سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ جلدی سے چہرہ صاف کرتی واپس سو گئی تھی، ورنہ آج شاید خود پہ قابو رکھ پانا مشکل ہو جاتا۔ ابران دروازہ کھول کے اندر آیا تو وہ بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی، مگر ہولے ہولے سے لرزتا سراپا اس کے جاگنے کی نشانی تھا۔ وہ لب بھینچ کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وضو کر کے نکلا اور ویسے ہی خاموشی سے نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ سلا کے آنسو پھر بے اختیار ہوتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھتے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابران واپس نہیں آنے والا تھا، وہ صرف رات کو ڈنر اس کے ساتھ کرتا اور وہ اکیلی نیکسے میں بولائی پھرتی۔ کبھی جیا آ جاتی تو کچھ دیر کو وہ بہل جاتی، مگر جیسے ہی تنہائی میسر آتی وہ پھر پاگل ہونے لگتی تھی۔ مگر شکوہ کس سے کرتی؟ وہ تو پہلے سے ہی چاہ چکا تھا وہ سے واپس جانے کو۔ وہ خود ہی نہیں جانا چاہتی تھی، کیسے خالی ہاتھ لوٹ جاتی بنا ابران کو لیے؟ کیا اس کی ماں جیسے تائی یہ برداشت کر پاتی؟ ابران پتھر ہو گیا تھا اور اس پتھر سے سر پھوڑتے زخم ہو چکی تھی۔ مات کھا جاؤں یہ ممکن تو نہیں تھا، لیکن کھا گیا مجھ کو میرے یار تیرے وار کا دکھ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ کھڑوس انسان، نو بھائی نیور، اس روبوٹ سے شادی سے بہتر ہے میں کنواری ہی رہوں۔ اور اتنی جلدی کیا ہے شادی کی بھائی؟ ابھی تو میرا میڈیکل انکمپلیٹ ہے۔ روشانی تو ساحل کا نام سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ روشنی دیکھو اس طرح تم میرے پاس رہو گی، نہ تم مجھ سے الگ رہ سکتی ہو نہ میں تمہیں دیکھے بغیر، پھر ایسے میں یہی ممکن ہے کہ تمہاری شادی اسی حویلی کے کسی لڑکے کے ساتھ کر دی جائے۔ میری بات سمجھو، ساحل بہت اچھا لڑکا ہے، اور لازم تو نہیں کہ ہر بندہ ایک مزاج کا ہو، وہ الگ مزاج رکھتا ہے۔ پر بھائی اوہو، اگر آپ کو ساحل بھائی سے شادی نہیں کرنی تو مجھ سے کر لیں آپ ہی۔ حارب کی آواز پر سکندر اور روشانی کے تعجب سے آس پاس کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی،
جب صوفے کے پیچھے ہلچل محسوس کرتے سکندر دانت پیستے اٹھا تھا اور پھر چند لمحوں کے بعد اس کے دونوں ہاتھ سعد اور حارب کے گردن کے گرد تھے۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ سکندر نے ان کی جھٹکا دیتے پوچھا تھا تو وہ کراہ کر رہ گئے تھے۔ یار سالار بھائی، آپ نہ اپنی یہ پولیس گیری اسٹیشن تک محدود رکھیں۔ اوئی ماں، گردن ٹوٹ جائے گی مجھ معصوم کی۔ حارب کی دعائیاں عروج پہ تھیں۔ روشان نے اس کی نوٹنکی پہ ہنس پڑی تھی، تبھی دروازہ کھلا تھا اور ساریہ، زاریہ اور دریہ اندر آئی تھی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے چمچ سے سعد اور حارب کو سینک ڈالا تھا۔ وہ بیچارے تڑپتے دعائیاں دیتے رہ گئے تھے۔ یہاں وہ چھپے ہی ان تینوں کے ڈر سے ہوئے تھے کہ ان کے اپٹن فیس ماسک میں وہ لوگ کچا انڈا مکس کرائے تھے۔ سدھر جاؤ تم لوگ، ورنہ ابھی بابا سے کہہ کر پٹواؤں گی، ساریہ نے ایک تھپڑ حارب کے سر پر مارتے کہا تھا۔ معاف کر دو یار آپی، ہماری توبہ جو آگے سے ایسا کیا۔ اتنا مار کھانے کے بعد کوئی ڈھیٹ ہڈی ہی نہ سدھرے، ہم سدھر گئے، بخش دو اب۔ سعد نے رونی صورت بناتے ہاتھ جوڑے تھے۔ 2-3 دن تک ان کی واپسی تھی اور پھر سے وہی روٹین شروع ہو جاتی ان کی، اس لیے جانے سے پہلے کی کئی بار کی مستی کرنا چاہتے تھے۔ ساریہ پلیز یار ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ سب ابھی وہیں تھے جب ساریہ کو ڈھونڈ رہا رامش وہاں پہنچا تھا۔ ساریہ نے اسے گھورا مگر وہ پہلے ہی پلٹ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی تھی۔ دریہ اور زاریہ بھی ان دونوں کو نکال کے خود اپنے سیکرٹ روم میں چلی گئی تھی جہاں ان کے شوق کو مد نظر رکھتے سب کچھ موجود تھا۔ زاریہ نے پینٹنگ برش سنبھالے تھے جبکہ دریہ نے سلائی مشین کے سامنے پڑی چیئر کھینچی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سکندر پھر سے روشانے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی روشانے نے حامی بھر لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہادان کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے دروازہ بند کیا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھتے بالکنی کی طرف آیا تھا جہاں شزرا بیٹھی تھی۔ ہلکے سے کھنگھاڑتے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا مگر وہ ہنوز گھٹنوں کے گرد بازو باندھے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ شزرا کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے پاس ہی نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تو شزرا نے چونک کے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شزرا آپ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ اس نے پھر سے کہا تو وہ فوراً سے پہلے سنبھلی تھی اور پھر کندھوں پر پڑا ہوا دوپٹہ فوراً سے سر پہ جمایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بوٹس میں مقید پیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ چلیں اٹھیں، اپنا حلیہ درست کر کے باہر جائیں اور میرے لیے کافی بنا کر لائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہوا وہ اس کو اس چیز سے باہر نکالتے خود میں مگن کرنا چاہتا تھا۔ شزرا نے ایک نظر اپنے پرشکن کپڑوں پر ڈالی تھی جو اس نے پرسوں کے پہنے ہوئے تھے۔ عجیب ملگا سا حلیہ ہو رہا تھا۔ وہ خفت سے سر جھکائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ ہاتھ بھی بالکنی سے نکلتا اس کے پیچھے آیا تھا جہاں وہ اپنے لیے کپڑے نکالنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے پہلے کے سارے کپڑے نغمہ بیگم نے ملازمہ کو دے دیے تھے اور خود جا کر اس کے پہننے کے لیے زرق برق لباس لے آئی تھی۔ جدید تراش خراش کے لباسوں میں شزرا کی کوشش ہوتی کہ وہ سمپل ڈریس پہنے، اب بھی اسی کوشش میں تھی جب ہاتھ نے اس کے پیچھے ٹھہرتے شاکنگ پنک کلر کا نفیس سال کے کام والا سوٹ نکالا تھا جس کے دامن پر موتیوں کا کام تھا اور بازو کٹ ورک سے مزین تھے مگر گلا بالکل سادہ تھا۔ شزرا تو اس کے پیچھے آ ٹھہرنے پر ہی سانس روک گئی تھی اور اب اسے یوں استحقاق سے اپنے کپڑے نکالتا دیکھ کر اسے دل کانوں میں بجتا سنائی دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ہاتھ اس کے معمولات میں دخل دے رہا تھا، وگرنہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہاتھ بس اس سے تھوڑی بہت بات چیت کرتا جس کا جواب وہ ہوں ہاں میں دیتی۔ نغمہ بیگم، روشانی اور باقی ان تینوں سمیت سبھی لگ بھگ اس کی دل جوئی میں لگے رہتے تھے مگر ہادان تبریز کا یہ رویہ، یہ استحقاق جمانے کا انداز، اف، یہ نیا تھا اس کے لیے۔ وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ جائیں چینج کر کے آئیں، پھر آپ کی مزید ذرا گرومنگ کرتے ہیں۔ سب شزرا ہادان کو ہلکے میں لے رہے ہیں اور یہ غلط ہے، چلیں جلدی کریں۔ کپڑے اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ خود کو اس کو باتھ روم کے دروازے تک چھوڑ گیا تھا جبکہ ہاتھ میں تھاما اس کے سوٹ کا دوپٹہ بیڈ پر اچھال دیا تو شزرا مرے قدموں سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر نکلی تو ہادان بھی چینج کیا فارمل ڈریسنگ میں ملبوس تھا۔ شزرا نے ایک چور نگاہ اس کے ہاتھ تلے دبے اپنے دوپٹے پر ڈالی تھی اور پھر منہ بناتے بال سلجھانے میں لگ گئی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب وہ ہادان کی میت میں حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے شدید ترین حیرانی کا جھٹکا روشانے کو لگا تھا اور پھر یک کے بعد دیگرے سب کے تاثرات لگ بھگ روشانے جیسے تھے۔ وہ ہلکی پھلکی تیار سی، ہونٹوں کو تبسم سے سجائے ہادان کے ہمراہ چلتی اتنی مکمل اور مطمئن لگ رہی تھی کہ سلیمہ بیگم نے بھی بلا اختیار ماشاء اللہ پڑھا تھا۔ شزرا تو نہیں، البتہ ہادان ضرور چھیم سا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایجنٹ 42، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ آپ کو اپنے مشن میں کسی سویلین کو جان بوجھ کے چوٹ پہنچانے کی اتھارٹی کب دی گئی ہے؟ چیف ایجنٹ 42 پر بگڑے تو اس نے جھکے سر سے ایجنٹ 44 کو گھورا تھا جو لب دبا گیا تھا، شاید نہیں بلکہ یقیناً مسکراہٹ چھپانے کو۔ سوری سر، بٹ آپ کو شاید بتایا نہیں گیا کہ ہلکی پھلکی سی چوٹ کو بڑا بنا کر پیش کرنا تھا دنیا کو، لیکن خیر۔
میں نے سوچا ذرا سی آسانی ہوگی۔ آپ کو کب سے آسانیوں کے متلاشی ہیں ایجنٹ 42؟ چیف نے اس کے بعد تنزیہ کاٹی تو ایجنٹ 42 نے لب کھینچ لیے تھے۔ اینی ہاؤ، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب سے آپ کی ٹیم کا کوئی بھی باس نہیں ہے۔ جتنے بھی ایجنٹس ہیں ایک دوسرے کی باہمی رضا سے کام کریں گے۔ اور آپ ایجنٹ 42، آپ کو پہلے بھی یہ کیس دیتے کہا گیا تھا کہ جذبات کو اس کیس سے برطرف رکھنا، لیکن آپ نے خاصی جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال آج سے آپ کی ٹیم میں ایک اور ایجنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب بیرون ملک کے اگر کیسز ہینڈل کرنے میں ماہر ہیں تو وہ اندرون ملک کے کیسز میں ماہر ہیں۔ امید ہے آج سے جو بھی تفتیش ہوگی، جو بھی ایکشن لیے جائیں گے، وہ جذباتیت سے مبرہ ہوں گے۔ خیر، ویلکم ایجنٹ 41، چیف نے کہتے ساتھ ہی کمرے کے دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگتے ایجنٹ 41 کو اندر بلایا تو وہ دونوں بھی دروازے کی طرف رخ موڑ گئے تھے، مگر شدید جھٹکا سا لگا تھا ان کو۔ لیکن چند ہی لمحوں کا کھیل تھا، وہ اپنے تاثرات چھپا گئے تھے۔ ایجنٹ 41 نے اپنی سیٹ سنبھالی تو چیف نے پھر سے کچھ انسٹرکشنز انہیں دیے تھے، پھر انہیں آپس میں ڈسکس کرنے کو اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ تو کیا تھا یہ؟ ایجنٹ 44 نے لب کشائی کی تھی پہلے۔ کچھ نہیں تھا، کل مجھے چیف کی کال آئی تھی، انہوں نے ارجنٹ بلایا تو میں آ گیا۔ اب یہاں آ کے چیف کے فیصلے کا پتہ چلا ہے۔ خیر، دوبارہ یہاں اس مقام پر مل کر خوشی ہوئی۔ تمہیں ہوئی ہوگی، ہمیں نہیں ہوئی، مجھے تو بالکل بھی نہیں ہوئی ہے۔ خیر، ایکسکیوز می، مجھے کام ہے، کل دوپہر کو ٹیم کی میٹنگ رکھی ہے۔ اگر پچھلی بار کی طرح مشن ادھورا چھوڑنا ہو تو پہلے ہی بتا دیجیے گا ایجنٹ، تاکہ ہمارے پاس بیک اپ کی کوئی سبیل ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ ایجنٹ 41 کو اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ میری بات سنو، میری مجبوری تھی، میں اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ مقابل کے قدم دروازے کی دہلیز پار کر چکے تھے۔ وہ لب بھینچ کے ایجنٹ 44 کو دیکھنے لگا تو اس نے بھی کندھے اچکاتے قدم ایجنٹ 42 کے تعاقب میں بڑھا دیے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واٹ دا ہیل از دس؟ پچھلے 3 دنوں سے میری پرسنل سیکریٹری چھٹی پر چل رہی ہے اور مجھے میرا شیڈیول کوئی اور بنا کے دے رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ آخر تم اسے فائر کیوں نہیں کرتے احد؟ پچھلے 3 دنوں سے اپنی سیکریٹری کو غیر حاضر سنتے فہد کا میٹر گھوم چکا تھا۔ تبھی آج صبح ہی صبح وہ احد کو دھر چکا تھا اور اس پر اب برس رہا تھا۔ دونوں کی عمروں میں بس 1 سال کا گیپ تھا، اسی لیے وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد فری تھے۔ یار، بیچاری بیوہ لڑکی ہے۔ تو کیا ہم نے ادارہ کھول رکھا ہے؟ دیکھ یار، وہ لڑکی قابل ہے اس پوسٹ کے لیے، تبھی اسے ہائر کیا تھا، اور اس کے گھر کوئی مسئلہ ہوگا ورنہ وہ بے وجہ چھٹی نہیں کرتی ہے۔ پلیز احد، یہ لیم ایکسکیوزز مجھے نہ پیش کرو۔ اب جب وہ لڑکی آفس آئے گی تب میں اس کا ٹیسٹ لوں گا۔ مجھے اگر وہ اس قابل لگی تو ہی وہ اس پوسٹ پر رہے گی، ورنہ تو اس کی حمایت نہیں کرے گا اور نہ ہی بابا کو بتائے گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اپنے آفس روم کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر دروازے کے قریب مکمل عبائے میں، دستانوں میں مقید ہاتھوں میں آئی پیڈ تھامے لڑکی کھڑی تھی۔ وہ حیران سا ایک نظر دیکھتا اسے اندر داخل ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہوئی تھی۔ فہد اپنی چیئر پہ بیٹھا تو اس نے سائڈ پر رکھی الیکٹرانک کیٹل میں سے اس کی کافی مگ انڈیل کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، پچھلے دنوں کی اپنی بنا اطلاع کی ایبسنس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کا آپ کا شیڈیول فکس کر لیا ہے؟ آپ کی ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد فیصل آباد کے مل آنرز کے ساتھ میٹنگ ہے، جس کی فائل بما پریزنٹیشن ان بلیک فائلز میں ہے۔ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے، لنچ بریک کے بعد آپ کو رفیق اینڈ سنس کے آنر نے آفیشیل پارٹی میں بلایا ہے، جو لگ بھگ 1 گھنٹے کی ہوگی۔ اس کے بعد شام 4 بجے آپ کی کنسٹرکشن سائٹ پر ورکرز کے ساتھ ڈسکشن ہے اور سائٹ وزٹ بھی ہے۔ یہ آپ کا آج کا شیڈیول ہے، کوئی رد و بدل کرنی ہے تو آپ بتا دیجیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے خاموش ہوئی تو فہد اپنی حیرانی سے نکلا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی روڈ والی لڑکی ہے۔ کیا آپ کا بیٹا اب ٹھیک ہے؟ کافی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا بھی تو کیا؟ اینا نے پہلے بار حیرانگی کے سنگ پلکیں اٹھائے فہد کو دیکھا تھا، پر بس ایک لمحے کو اگلے ہی لمحے نگاہیں پھیرتے واپس آئی پیڈ پر مرکوز کر لی تھی۔ سوری سر، بٹ یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ایسی ہیومن اگر میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے تو جواب دینا آپ پہ لازم ہے مسز اینن مرتضیٰ۔ اور ٹھیک ہے، وہ مجھے کام ہے، میں نے نیکسٹ پریزنٹیشن کی فائل کے مین پوائنٹس آپ کو فائنل کر کے بھیجنے، سو پلیز اب مجھے اجازت دیں۔ وہ تحمل سے کہتی واپس چلی گئی تھی، جبکہ فہد تو بس اس کے نام پہ اٹکا تھا، مسز اینن مرتضیٰ، یعنی وہ شادی شدہ تھی۔ تف تھی تم پر فہد بخت، ایک شادی شدہ عورت کو کس طرح گھورے جا رہے تھے۔ وہ سخت شرمندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ بد نظر تھا، لیکن بس کچھ تھا جو اینن مرتضیٰ اسے الگ لگی تھی۔ وہ چپ بیٹھا تھا حتیٰ کہ کافی تک ٹھنڈی ہو چکی تھی اس کی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔